بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیوں کر کفر اختیار کر سکتے ہو. یہ مسلمانوں کو پھر خبردار کیا جا رہا ہے. الفاظ دیکھیے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو. یعنی ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے, خدا کا رسول اور اللہ کا قرآن, ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ رسول کی بات بھی چھوڑ دو, قرآن کی بات بھی چھوڑ دو اور اہل کتاب کی بات سے امپریس ہو جاؤ, کیسے کر سکتے ہو تم. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جس نے بھی اللہ کو, یہ یعتصم باللہ اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لے, جس نے اللہ کو تھام لیا یعنی اللہ کا دامن تھام لیا اور کسی کی طرف نہ گیا, رغبت نہ کی, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو وہ یقیناً اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف. اور یہاں پہ پچھلی آیت کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے دامن کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ رسول اور قرآن. کیونکہ اس وقت جب یہ آیات اتری رسول اللہ تھے اور قرآن تھا. اب خدا کا دامن کون تھامے گا؟ نہ کہ جو اہل کتاب کی باتیں سنیں, بلکہ وہ کہ جو قرآن اور رسول اللہ کی اطاعت میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. جیسے ہے نا تلاوت کرتے ہیں, جیسے تلاوت کا حق ہے, اسی طرح یہاں کیا فرمایا؟ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرنے کا حق جو روایات اہل بیت میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو, کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرو. ہمیشہ خدا کو یاد رکھو, کبھی خدا کو نہ بھولو. ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہو, کبھی کفران نعمت نہ کرو. یہ چند موٹی موٹی چیزیں بتائی گئی کہ یہ حق کے تقوی ہے. جتنی بھی ان میں کمی آئے گی اس حق کے تقوی میں کمی آتی جائے گی. البتہ سورہ تغابن کے جو 28ویں جز میں ہے قرآن کے, وہاں اللہ نے ایک اور بات بتائی ہے, اور وہاں پہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو. تو کوئی اگر یہ اس کے لیے کہ کوئی کہے کہ بھائی مجھ سے تو میں تو ڈھیلا سا آدمی ہوں, حق نہیں ادا ہو سکتا, تو پھر یہ نہ دوسری طرف گر ہی جائے. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جتنا ہو سکتا ہے خدا سے ڈرو. یعنی جو بہت محنتی ہیں ان کو بھی گائیڈ کیا گیا, اور جو ذرا ڈھیلے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ تم سے جس قدر ہو سکے خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا نہ ہو سکے اللہ کی نافرمانی کر لیا کرو. وہاں پر جو آیات ہیں وہ مال اور اولاد اور بیویوں کے بارے میں ہے. وہاں پہ ہے کہ کبھی کبھی تم ان کی محبت میں ہو سکتا ہے خرابی کر دو, لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اولاد میں اور تمہاری ازواج میں تمہارے دشمن بھی ہیں. دشمن سے مراد جن کی محبت تمہیں خدا سے دور کر دے, جن کے ناجائز مطالبوں سے تم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاؤ. تو وہاں پر پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنا ہو سکے خدا سے ڈرو. اس لیے کہ انسان بالآخر کبھی کبھی اس پر وہ محبت اولاد کی یا مثلا بیوی کی غالب آ جائے اور وہ کچھ ایسا کام کر بیٹھے, وہ ان کے تناسب سے. اور یہاں پر چونکہ بات دین بدلنے کی ہو رہی ہے,
آپ سے آگ پیچھے دیکھیں کیا چیز چل رہی ہے. اہل کتاب کی بات مت سنو. ایک دفعہ بیوی کی محبت میں اللہ کی نافرمانی, ایک دفعہ اہل کتاب کی بات مان کے ان کی طرف رغبت کرنا, یہ تو پورا دین خراب ہو جائے گا. تو وہاں پر ٹون کیا ہے, یہاں پر ٹون کیا, اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہاں پہ بہت الرٹ رہو, یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اہل کتاب کی بات مان لو. وہاں پہ مستطاعتم, جس قدر ہو سکے, اس لیے کہ بالآخر کبھی کبھی بیوی بچوں کی محبت میں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دی جا رہی, وہ تو اللہ کہہ رہے ہوشیار رہو کہ تمہارے دشمن بھی ہیں تمہارے مال, تمہاری بیویوں میں اور تمہارے اولاد میں. یہ لفظ بیویاں منہ سے نکل جاتا ہے, ازواج شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے. تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو. تقوی کا معنی خوف یا ڈر کیا جاتا ہے عام طور پر, جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ توجہ فرمائیں, اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں. کیوں؟ یہ اہل کتاب جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمہیں کافر کر دیں گے. لہذا یہاں پر پوری طرح الرٹ کیا گیا, یہاں نہیں کہا گیا مستطاعتم. اب یہاں پہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے, یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کی آیت سے, حق کے تقوی کی ضرورت نہیں ہے, کیا پہ کیا کرو جتنا ہو سکے کر لو. یہ منسوخ نہیں ہوئی بھائی, یہ موقع اور ہے, وہ موقع اور ہے. یہاں پر اگر الرٹ نہ رہے, یہاں بھی ڈھیلے ڈھالے ہو گئے, چلو کچھ کر لیں, کچھ ان کی مان لیں, تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تمہارا. یہاں پہ اللہ کے آپ الفاظ دیکھیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تاکید ہے, خبردار خبردار ادھر نہیں رغبت کرنی اہل کتاب کی طرف, مسلمان مرنا ہے تم نے. یہاں پہ آنکھیں کان کھول کے رکھو. وہاں بیوی بچوں کا معاملہ ہے, وہاں وہ بات, نہ کہ بعض ناسخ منسوخ اس طرح بھی لوگوں نے کر دی. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر مقامات پہ انسان غور کرے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے, اس لیے لہجہ نرم ہے. یہاں بات زیادہ خطرناک ہے, لہجہ ذرا سخت. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں. تو میں اپنا شناختی کارڈ نکالوں, مثلا اس میں لکھا ہو مذہب دین اسلام, شکر ہے اس کارڈ کو سنبھال کے رکھوں تاکہ میں مسلمان مروں. یہ کارڈ سے کوئی مسلمان, پیدائشی مسلمان, یہ مراد نہیں ہے. قرآن میں مسلم مرنا تو اس حالت میں کہ سرکش نہ ہو. اگر کوئی کہے کہ دیکھ کے مرا ہے تو کہے یہ خدا کا فرما بردار مرا ہے, یہ اللہ کا اطاعت گزار مرا ہے, نہ کہیں کہ بدماش مرا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ زبان سے نہ بھی کہیں, دل کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اس نے کیا ناک میں دم کیا ہوا تھا جب تک زندہ تھا. ٹھیک ہے, زبانیں سے نہ بھی کہیں لیکن ان کے دل کہہ رہے ہوتے ہیں. حالت اسلام میں مرنا یعنی اللہ کے سرکش ہو کر نہ مرنا. صدق اللہ العلی العظیم.